بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف 13واں پارہ، آیت نمبر 56 اور 57 کا ترجمہ یہ ہے: وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور یوں ہم نے یوسف علیہ السلام کو با اختیار بنایا مصر کی سرزمین میں۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، جہاں چاہتے اپنے لیے ٹھکانہ بناتے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اسے اپنی خاص رحمت سے نوازتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور آخرت کا اجر تو بہت بہتر ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ان کے لیے جو تقوی والی زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ وہ بچہ جو کل تک مصر کی منڈیوں میں غلام بنا کر خریدا جا رہا تھا، بیچا جا رہا تھا، اس کے بارے میں کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کل کو یہ بادشاہ کے دربار میں ایک بڑے عہدے تک پہنچ جائے گا۔ وہ بچہ جسے کل تک اس کے بھائی کنویں میں تاریک جگہ میں اسے ڈال رہے تھے، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ چند سالوں کے بعد یہی بچہ مصر کے تخت پہ بیٹھا ہوگا۔ وہ بچہ جس نے عزیز مصر کے گھر میں بڑے لاڈ پیار سے پرورش پائی ہے، اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ جیل میں جائے گا اور جیل کا قیدی بنے گا، کال کوٹڑی میں رہے گا اور وہاں سے رہا ہو کر بادشاہ کے تخت پہ آ کے بیٹھ جائے گا۔ مگر اللہ تعالی ہم کمزور دماغ والے انسانوں کو سمجھا رہے ہیں یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے اور ہم اس کو کرنے کی پوری طاقت رکھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو با اختیار بنایا۔ دنیا والوں نے یوسف علیہ السلام کے پر کاٹے، پاؤں کاٹے، ہاتھ کاٹے، تمام راستے بند کیے۔ ہم نے ان تمام حالات سے یوسف علیہ السلام کو یوں کھڑا کیا اور کھڑا کرتے کرتے اتنا اوپر لائے کہ ہم نے انہیں بادشاہ کے ساتھ لا کے بٹھا دیا۔ یہ ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف ایک اللہ کا چلتا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمی، جو اللہ تعالی فیصلہ فرما دے اللہ کے فیصلے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ جو اللہ تعالی چاہ لے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ما شاء اللہ کان، جو اللہ تعالی چاہیں وہ ہو کر رہتا ہے، اور جس کا فیصلہ اللہ نہ فرمائے دنیا کی کوئی طاقت وہ کام نہیں کر سکتی۔ آج کتنی عجیب بات ہے، ہم دنیا کی ہر چیز کا اثر لیتے ہیں۔ کوئی بڑا آدمی آ جائے اس کی تو بات ہی کیا ہے، اس کے لیے تو دیوانہ وار کھڑے ہو جائیں گے۔ بھائی گورنر ہاؤس سے آیا ہے، اسلام آباد سیکریٹریٹ سے آیا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، فلاں ہاؤس کے ساتھ اس کے روابط ہیں، تو ہم کہیں گے صاحب آپ کے کیا کہنے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بادشاہ اتنا کچھ کر رہے ہیں مگر دل میں یہ اثر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اللہ کر سکتے ہیں، کر لیا ہوگا، ہو جاتا ہے، اتفاقاً ہو گیا، دل نہیں مانتا۔ جیسے دنیا کے با اختیار انسان کو دیکھ کے ایک رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، ایک بال کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ اپنا نمبر تو دے دیں، کوئی کارڈ ہی دے دیں، آپ سے رابطہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کہاں بیٹھتے ہیں، کچھ تو ہو نا بھائی، تاکہ ہمارا ایک لنک بن جائے۔ اللہ کے ساتھ کون تعلق بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتے ہوں گے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوگا، اب تو حالات بدل گئے۔ یہ ہمارا کمزور یقین ہے، یہ ہمارا کمزور ایمان ہے۔ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ یقین بٹھا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو یوں با اختیار بنا دیا۔ ایک دیکھیں اللہ کی قدرت اور طاقت کو ہم کیوں نہیں مانتے؟ آج کی انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی، انسان کا بنایا ہوا بارود،
انسان کے ہاتھ کا بنا ہوا ایٹم بم، اس سے ہم کتنا ڈرتے ہیں۔ اللہ کا حکم، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، حکم توڑتے ہوئے ہمیں کیوں پریشانی نہیں ہوتی کہ ہم کس ذات کو ناراض کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہو نا، ایک چھوٹا سا بچہ سامنے ہو، آدمی اس کے موجودگی میں بھی غلط کام کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتا ہے کہ بچہ دیکھ رہا ہے، اور یہی انسان جب نافرمانی اور گناہ کے کام کر رہا ہوتا ہے یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ دفتر میں ساتھ کوئی کام والا ساتھ بیٹھا ہو تو آدمی اس کی موجودگی میں کوئی 2 نمبری والا کام نہیں کرتا، بھائی آگے بتا دے گا، پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ اثر ہی نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، اور انسان کیے جا رہا ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار بنایا، اور جس یوسف کو لوگوں نے جیل کی کوٹھڑی میں ڈالا تھا اس یوسف کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے ساتھ لا کر بٹھا دیا۔ جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کی ذلت کا فیصلہ اوپر ہو جائے وہ کوئی عزت والا نہیں بن سکتا۔ اور ہماری تو ویسے بھی تاریخ ہے، ہماری تو ویسے بھی تاریخ ہے، لوگ بڑی شان سے اقتدار میں آتے ہیں اور بڑے بے آبرو ہو کر اقتدار سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ تو ہماری تاریخ ہے۔ عزت اور ذلت انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم جن کے انٹرویو ٹی وی پہ سنتے ہیں، دنیا ان کے انٹرویو نشر کرتی ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ سب کچھ زیرو ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہتا، کون جانتا ہے کون صاحب تھے، کہاں رہتے تھے، کیسی پارٹی تھی، کیا جھنڈا تھا، کون سا عہدہ تھا، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کو یہ دنیا کی جھوٹی عزت حاصل کرنے کے بجائے اللہ کے ہاں سے حقیقی عزت لینی چاہیے، جس عزت کے ہوتے ہوئے کبھی انسان پریشان نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ یہ صرف ہمارا یوسف علیہ السلام کے لیے کوئی خاص معاملہ نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ ہماری نفسیات کو جانتے ہیں، بار بار اس کی ہمیں یقین دہانی کرواتے ہیں۔ جہاں کوئی ایسا انعام، ایسی خوشخبری، ایسی کوئی بشارت بیان کرتے ہیں، ساتھ یہ بتاتے ہیں بھائی یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو بھی نیک بنے گا، نیکی والی زندگی گزارے گا، ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ تمہارے لیے بھی ہے، تم ذرا اندر سے نیک بن کر تو دکھاؤ۔ تو ہماری تو نیکی بھی ملاوٹ والی ہے۔ صبح نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، پھر دن میں اس رب کو بھلا دیتے ہیں، پھر دن میں اس کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر اس کے حکموں کے خلاف چلتے ہیں، تو گویا ہماری نیکی بھی ملاوٹ والی ہے، خالص نہیں ہے۔ اور دنیا میں کوئی بندہ بھی ملاوٹ والی چیز پسند نہیں کرتا۔ ہمیں پتہ چلا نا یہ ملاوٹ والا مال لایا، ہم بولیں گے اپنے پاس رکھو۔ تو جب ہمیں کوئی ملاوٹ والی چیز پسند نہیں ہے تو ہماری ملاوٹ والی نیکی اللہ کے ہاں کیسے ہمیں اوپر لے کر جائے گی؟ تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نیک کام بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ملاوٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ جو محسنین کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے اس وعدے تک پہنچنے میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان نیک بنے۔ آج بھی اللہ بادشاہ ہیں، با اختیار ہیں، قدرت والے ہیں، اپنے وعدے پر قائم ہیں۔ ہم اپنے عمل کو بہتر بنا کر تو پیش کریں۔ اور پھر اس کے ساتھ فرمایا یہ تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو دنیا میں دیا ہے، بادشاہ کے ساتھ لا کر بٹھا دیا، آگے چل کر بادشاہ بن گئے، اور ان کو ہم نے ایک عزت اور شان عطا کی ہے، تو ہم نے دنیا میں کیا ہے۔ اور ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ کوئی بادشاہ بن گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، کسی کا اپنا کاروبار بن گیا، دبئی میں اپنا سینٹر کھول لیا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ بہت چھوٹی چیز ہے، بہت چھوٹی کامیابی ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت میں ہم جو دیں گے وہ اس سے بہت بہتر ہوگا۔ جیسے ایک آدمی اپنے شہر تک رہا ہے، اپنے ملک تک رہا ہے، جب وہ کسی کے سامنے بات کرے گا یہ چیز ایسی ہے، لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو سامنے والا کہے گا ٹھیک ہے، اس کی بات میں کوئی اتنا وزن نہیں ہے۔ ایک آدمی پاکستان دیکھا ہے، چائنا دیکھا ہے، روس دیکھا ہے، برطانیہ دیکھا ہے، امریکہ دیکھا ہے، وہ کہے گا میں نے دنیا دیکھی ہے، میری بات سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں، اور سامنے والا سر ہلائے گا، یہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات میں وزن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے کیا چھوٹی سی دنیا دیکھی ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا چیز ہے۔ تم نے تو چھوٹی سی دنیا دیکھی ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر ہے،
ہم تمہیں بتاتے ہیں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، آخرت میں جو ملے گا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے، تمہیں جب وہ ملے گا تم سمجھو گے ہم تو کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، 1000 گز کا بنگلہ مل گیا، 1000 گز کا پلاٹ خرید لیا، خوشی سے نہیں قابو میں آتا، پھولے نہیں سماتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کے لیے کوشش کرو۔ یہ کس کے لیے ہے؟ للذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، ہماری اطاعت کے ساتھ، ہماری خوشنودی کے ساتھ زندگی گزارتے رہو، وہاں سب کچھ مل جائے گا۔ تو ہمیں صرف دنیا کی حد تک چیزوں کو نہیں دیکھنا، ہم مسلمان ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں، ہم نے آخرت کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی، اپنا مستقبل، اپنے بچوں کا مستقبل صرف دنیا کی حد تک نہیں بنانا، آخرت کو سامنے رکھ کے بنانا ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ